الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اسلامی نیٹ ورک پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل پچھلی ویڈیو میں ہم نے کور کرنے کی کوشش کی تھی کہ نماز کے کیا کیا مسائل ہے اور نماز کے ان مسائل کو سیکھنا کیا ہر ایک کے لیے ضروری ہے یا پھر صرف چند لوگوں کے لیے خاص ہے اور ان کے لیے ضروری ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہم نے ذکر کیا تھا کہ نماز کے تمام احکام، نماز کے تمام تر قانون کو ہم تھوڑے تھوڑے اسٹیپ بائی اسٹیپ عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو الحمدللہ عز وجل پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے کور کرنے کی کوشش کی تھی کہ نماز کے کتنے شرائط ہیں اور کون کون سی شرط ہے، اس کو ہم نے بڑے تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ نماز کی کتنے شرط ہیں اور ایک ایک شرط کی ڈیٹیل تفصیلات ہم نے پچھلی ویڈیو میں عرض کی تھی۔ اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی ہے تو اس ویڈیو کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، لہٰذا اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیجیے گا تاکہ پوری معلومات آپ کو صحیح طریقے سے معلوم پڑ جائے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، ایک بار میں پھر دہرا دیتا ہوں اور جو میں نے عرض کیا ہے اس کے آگے سے میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، نماز کے 6 شرائط تھے۔ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت، اور نمبر 5 نیت، اور نمبر 6 تکبیر تحریمہ۔ اسکرین پر آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ نظر آ رہا ہوگا لکھا ہوا، لہٰذا اس کو بھی دیکھ کر یاد کر لیجئے۔ ہم نے 3 شرائط کی تفصیلات بہت ہی تفصیل کے ساتھ عرض کی تھی پچھلی ویڈیو میں۔ آج اس ویڈیو میں ہم چوتھی اور 5ویں اور 6ٹھی تفصیل کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، آئیے جانتے ہیں کہ جو شرائط ہے ان میں سے ہمارا چوتھا شرط جو کہ وقت ہے، ان وقت کی تفصیل کیا ہے۔ جو شرط ہے ان میں شرائط کے نمبر 4 وقت میں جو تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے، وہ کیا کیا پائے جاتے ہیں۔ تو وقت اس کو کہتے ہیں کہ جو نماز پڑھنی ہے اس وقت کا ہونا ضروری ہے۔ مثلاً آپ ظہر کی نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ظہر کی نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ مثلاً آج کی نماز ظہر آپ ادا پڑھ رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ظہر کا وقت شروع ہو گیا ہو۔ جی ہاں میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، شرط نمبر جو 4 ہے وہ یہ ہے کہ جو نماز آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں اس کا وقت شروع ہو گیا ہو۔ اگر ظہر کا وقت شروع نہیں ہوا ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز اسی وقت ہوگی جب کہ اس وقت کا نماز ہو، یعنی جس وقت کی نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ وقت بھی اس نماز میں پایا جا رہا ہو، تبھی آپ کا چوتھا شرط مانا جائے گا۔ اس کی تفصیل میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کون سا وقت کس ٹائم شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے؟ تو عموماً مساجد میں نظام الاوقات کے نقشے آویزاں ہوتے ہیں، ان میں سے جو مستند توقیت داں کے مرتب کردہ اور علماء اہل سنت کے مصدقہ ہوں، ان سے نمازوں کے اوقات معلوم کرنے میں بہت سہولت ہوتی ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدوں کے اندر اوقات صلاۃ ٹائمز اس طرح کر کے ایک بورڈ لگا ہوتا ہے اور اس کے اندر پورے 12 مہینے کے جنوری سے لے کر دسمبر تک پورا 1 سال سے آئندہ سال تک کا اس کے اندر پورا ٹائم ٹیبل لکھا ہوتا ہے کہ فجر کا وقت کب شروع ہوگا کب ختم، ظہر کا وقت، عصر کا وقت، اسی طرح 5 وقت، عشاء، چاشتہ اور دیگر نماز نوافل کے بھی وقت لکھے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ صورت ہے کہ مساجد میں ان بورڈ کے ذریعے اوقات الصلاۃ کے ذریعے وقت کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا ہمیں خود علم ہونا چاہیے کہ ہم وقت کو کیسے پہچانیں۔
وقت پہچاننے کے لیے بے شمار ذرائع ہیں، جیسے کہ ایک دن کے اجالے کو دیکھ کر، سورج کی روشنی کو دیکھ کر ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ وقت کس ٹائم کا ہوگا، تو لہٰذا ایسے بھی وقت کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس لیے دنیا بھر میں جو ہے ایسے طریقے رائج کر دیے گئے ہیں جس سے نماز کے وقت کو معلوم کرنا بہت آسان ہے۔ لہٰذا میں ایک اپلیکیشن کا لنک جو ہے اس ڈسکرپشن کے اندر آپ کو میں دے دوں گا، لہٰذا ڈسکرپشن میں جا کر وہ اپلیکیشن کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ اس کے ذریعے آپ کو ورد و وظائف بھی معلوم ہوتے رہیں گے، کب وقت شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ جو کہ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر میں شرائط بتائے تھے، ان میں سے ایک شرط یہ تھا کہ اگر آپ ایسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں کعبے کو معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں، تو آپ قبلہ کس طرح معلوم کر سکتے ہیں؟ تو اس اپلیکیشن کے ذریعے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ کر یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کا قبلہ کدھر ہے۔ تو لہٰذا وہ اپلیکیشن کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ چاہے تو اس کے ذریعے بھی وقت کو معلوم کر سکتے ہیں۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں کے لیے کچھ نمازوں کے اندر جو ہے افضلیت کا ذکر کیا گیا ہے، لہٰذا ان کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ اسلامی بہنوں کے لیے اول وقت میں نماز فجر ادا کرنا مستحب ہے، اور باقی نمازوں میں بہتر یہ ہے کہ مردوں کی جماعت کا انتظار کرے، جب جماعت ہو جائے تو پھر وہ نماز پڑھے۔ جی ہاں میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، در مختار اور رد المختار یہ کتاب ہے، اس کا حوالہ ہے، اسی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو عورتیں نماز پڑھیں گی اس کے لیے بہتر یہ ثواب کا کام یہ ہے کہ اگر وہ فجر کی نماز پڑھ رہی ہے تو جیسے ہی وقت شروع ہو جائے یا اذان ہو جائے تو مرد کے جماعت ہونے سے پہلے وہ فجر کی جو ہے نماز ادا کر لے، اور جو دیگر 4 وقت کی نماز ہے اس میں اسلامی بہنوں کے لیے افضل یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ وہ پہلے مرد کے جماعت کو ختم ہونے دے، جو اسلامی بھائی کی نماز ہے ان نمازوں کو ختم ہونے دے، جب جماعت ہو جائے تو اسلامی بہنیں ادا کرے کہ اس میں اس کو زیادہ ثواب ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، وقت نماز پنجگانہ ادا کرنے کے لیے ان میں 3 مکروہ وقت ہوتے ہیں۔ ان 3 مکروہ وقت میں اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اب آئیے یہ جانتے ہیں کہ وہ 3 وقت کون سا ہے، وہ کون سا وقت ہے، اور یہ اس کا ٹائمنگ کتنا ٹائم تک رہتا ہے۔ جو اگر وہ ٹائم چل رہا ہو، یعنی اگر مکروہ وقت چل رہا ہو تو ان وقتوں میں اگر نماز پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ وہ وقت کس ٹائم آتا ہے؟ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، ایک طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ بعد تک، طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ بعد تک یہ مکروہ وقت رہتا ہے، اس میں کوئی نماز آپ ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ جی ہاں میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، فرض و واجب، سنت و مستحب، قضا نمازی، یہ نماز وغیرہ آپ ان وقت میں ادا نہیں کر سکتے۔ یعنی جب سورج اگتا ہے، سورج صبح میں نکلتا ہے تو سورج کے نکلنے سے لے کر 20 منٹ کے بعد تک آپ اگر کوئی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے تک یہ مکروہ وقت رہتا ہے، یعنی سورج جو ڈھلتا ہے، سورج جو چھپتا ہے، سورج کے ڈھلنے سے 20 منٹ پہلے تک جو ہے یہ مکروہ وقت رہتا ہے، اس میں کوئی نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، مگر ہاں ایک نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ نماز ہے عصر کی نماز، اور عصر کی وہ نماز ہے جس دن پڑھنا ہے اسی دن کی نماز ہو، یعنی قضا نماز نہیں ہو۔ اس کو میں تھوڑا تفصیل میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر کسی اسلامی بھائی کو کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہو، تاخیر ہو گیا ہو، اور اس کو جماعت نہیں ملی، وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ مکروہ وقت شروع ہو گیا ہے، یعنی جو وقت میں نماز نہیں پڑھنا ہے وہ وقت شروع ہو گیا ہے۔ اب چونکہ مکروہ وقت میں کوئی نماز نہیں ہوتی، قضا نماز بھی نہیں ہوگی، سنت و جو ہے سنت اور جو فرض وغیرہ ہے کوئی نماز اس کے اندر اگر پڑھے تو نہیں ہوگی، لیکن چونکہ مکروہ وقت شروع ہو گیا ہے اور اگر یہ عصر کی نماز ادا نہیں کرے گا تو اس کی نماز قضا ہو جائے گی، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ نماز ادا کر لے، نماز ہو جائے گی، مگر جان بوجھ کر اتنا لیٹ کرنا کہ مکروہ وقت شروع ہو جائے یہ حرام ہے۔
تو لہٰذا میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اگر کسی نے جان بوجھ کر اتنا لیٹ کر دیا ہے کہ مکروہ وقت شروع ہو گیا ہے تو اس سے توبہ بھی کرنی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ اگر نماز نہیں پڑھی تھی تو نماز بھی پڑھنی ہوگی۔ نماز پڑھنا چاہیے کہ حدیث پاک میں ہے جو جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑ دے گا اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جائے گا جس سے چل کر وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو اللہ اکبر، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے ایسے بری صحبتوں سے جو صحبت ہمیں نمازوں سے دور کرتی ہو۔ تو بہرحال میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، یہ دو وقت ہوئے، اور ایک اور وقت ہے جس کو نصف النہار یعنی ضحوائے کبریٰ کا وقت کہتے ہیں۔ یہ ضحوائے کبریٰ سے لے کر زوال آفتاب تک ہے۔ نصف النہار یعنی ضحوائے کبریٰ سے لے کر زوال آفتاب تک ہے۔ ان تینوں اوقات میں کوئی نماز جائز نہیں، نہ فرض، نہ واجب، نہ نفل اور نہ قضا۔ ہاں اگر اس دن کی نماز عصر نہیں پڑھی تھی اور مکروہ وقت شروع ہو گیا تو پڑھ لے، البتہ اتنا تاخیر کرنا حرام ہے، جیسا کہ میں نے تفصیل میں آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، غروب آفتاب سے کم 20 منٹ قبل نماز عصر کا سلام پھیر جانا چاہیے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ المنان فرماتے ہیں نماز عصر میں جتنی تاخیر کی جائے افضل ہے، جبکہ وقت کراہت سے پہلے نماز کو ختم کر لیا جائے۔ پھر اگر اس نے احتیاط کی اور نماز میں تطویل کی یعنی طول دیا کہ وقت کراہت وسط نماز میں یعنی نماز کے بیچ میں آ گیا، جب بھی اس پر اعتراض نہیں۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب تو یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے تھا جس کی نماز نہیں ہوئی تھی، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ پائے کسی وجہ سے، ٹریول کی وجہ سے یا پھر کسی اور وجہ سے جو ہے وہ لیٹ ہو گیا اور اتنا وقت ہو گیا کہ مکروہ وقت شروع ہو گیا تو نماز پڑھ لے گا۔ اب دوسرا یہ ہے کہ عصر کی نماز میں لیٹ کرنا، تاخیر کرنا یہ افضل ہے، ثواب کا کام ہے کہ تھوڑا ٹائم سے پڑھا جائے، مگر اتنا بھی زیادہ ٹائم نہیں کر دیا جائے کہ مکروہ وقت ہو۔ اچھا مکروہ وقت نہیں ہوا، اب نماز ایسے وقت میں پڑھ رہا ہے جو مکروہ وقت نہیں ہے اور عصر کی نماز پڑھ رہا ہے، مگر اس کو چاہیے کہ مکروہ وقت شروع ہونے سے پہلے نماز کو مکمل کر لے۔ اگر کسی نے نیت کر لی مکروہ وقت شروع ہونے سے پہلے تو اب اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے نماز کو مکروہ وقت سے پہلے مکمل کرے۔ ہاں اگر نماز کے اندر اس کو لطف آ رہا ہو، مزہ آ رہا ہو اور نماز میں وہ بالکل مشغول ہو گیا ہو اور وہ نماز کے اندر پڑھتا جا رہا ہے، ایک آیت کی بجائے 2 آیت 3 آیت پڑھتا جا رہا ہے، تلاوت کرتا جا رہا ہے اور نماز لمبی ہو گئی حتیٰ کہ مکروہ وقت شروع ہو گیا، تو چونکہ وہ پہلے سے نیت باندھ کر نماز پڑھ رہا تھا اس لیے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور اس پر کوئی گناہ بھی نہیں۔ تو یہ ہے تفصیل نماز کے شرائط نمبر 4 کے، اور اسی طریقے سے میں نے جو ہے 3 پہلے بھی عرض کی تھی، طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ اور دیگر جو ہے شرط انشاءاللہ عز و جل ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عز و جل کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اگر ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل کے آئیکن کو ضرور دبا لیجئے گا، ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا۔ آئیے سنتے ہیں کہ جو ہے ہمارا شرط نمبر 5 کیا ہے۔ نیت، کہ یہ شرط ہے نماز پڑھنے کے لیے کہ نیت۔ اب نیت کس طرح کرنی ہے، نیت کے اندر کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں آئیے ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں نیت کے اندر کیا تفصیلات ہے، اور اگر اس کے اندر کچھ مس ہو جائے تو کیا ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، آئیے سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے، دل کے اندر پکا ارادہ کر لیا جائے اسی کو نیت کہتے ہیں۔ اگزامپل میں دیتا ہوں کہ اگر آپ کو زید نے کہا ہے کہ 12 بجے مجھے فلاں مسجد کے اندر ملنا، آپ نے اس سے نیت کا اظہار کیا کہ ہاں ٹھیک ہے میں 12 بجے آپ کو فلاں مسجد میں ملوں گا، تو یہ آپ کی نیت ہے، جبکہ آپ کے دل میں یہ نیت تھی، بولنے میں کیا جاتا ہے، بول دیتا ہوں ملنا تو مجھے ہے ہی نہیں، تو آپ کی نیت کیا ہوئی؟ نیت آپ کی وہ نہیں کہلائے گی کہ جو آپ نے زید کو کہا تھا ٹھیک ہے میں ملوں گا، یہ تو فرضی نیت ہے۔ حقیقی نیت آپ کی یہ کہلائی کہ میں نہیں ملوں گا، حالانکہ اس کے اندر دھوکہ بھی ہے اور پھر جھوٹ بھی، یہ الگ گناہ ہے، لیکن میں نے اگزامپل دیا ہے نیت کس کو کہتے ہیں۔ تو نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے۔
اگر دل کے اندر پکا ارادہ ہو تو نیت ہو گئی، مگر زبان سے کہہ لینا زیادہ ضروری اور بہتر افضل ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اب چونکہ ہم نماز کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ نماز کے اندر نیت کرنا یہ شرط ہے، اگر نیت نہیں کرتے ہماری نماز نہیں ہوگی، تو کیا عربی میں نیت کرنا ضروری ہے؟ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، عربی میں نیت کرنا ضروری نہیں، اردو وغیرہ کسی بھی زبان میں آپ نیت کر سکتے ہیں۔ اگزامپل یہ کہ سمجھ لے کہ آپ ظہر کی 4 رکعت سنت پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو ضروری یہ نہیں ہے کہ عربی میں نیت کریں، کیونکہ ہر مسلمان کو عربی آتا نہیں ہے اور بدقسمتی سے عربی سیکھتے بھی نہیں۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو سالوں گزر گئے ہوں گے، عربی نہیں آنے کی وجہ سے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے محروم ہیں۔ علمان الحفیظ، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے اور قرآن کریم کو سیکھنے کی ہمیں بھرپور کوشش کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اردو وغیرہ یہ کسی بھی اپنی مادری زبان میں نیت کر سکتے ہیں، جیسے کہ میں جو ہے اردو میں نیت کرتا ہوں، جیسے اگزامپل کے طور پر کہ میں ظہر کی 4 رکعت نیت کرتا ہوں، میں ظہر کی 4 رکعت نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے یوں نیت باندھ لینی ہے۔ آپ کی اگر زبان دوسری، لینگویج دوسری ہے، آپ تیلگو بولتے ہیں، مراٹھی بولتے ہیں، گجراتی بولتے ہیں، بنگالی بولتے ہیں، جو بھی زبان ہے آپ اپنی زبان میں نیت کر سکتے ہیں، نیت کسی بھی زبان میں کی جا سکتی ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، نیت میں زبان سے کہنے کا اعتبار نہیں، بلکہ اگر دل میں مثلاً ظہر کی نیت ہو اور زبان سے لفظ عصر نکلا تبھی ظہر کی نماز ادا ہو جائے گی۔ پہلے میں نے عرض کیا نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ کی دل میں نیت یہ ہے کہ میں ظہر کی 4 رکعت سنت پڑھنے جا رہا ہوں، مگر آپ کے زبان سے بے احتیاطی یا پھر کسی وجہ سے یہ نکل گیا کہ میں ظہر کی نہیں بلکہ عصر کی پڑھنے جا رہا ہوں، تو آپ چونکہ نیت عصر کی کر لیے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی نماز عصر کی ہو گئی یا نماز نہیں ہوئی۔ آپ کی نماز ہوگی اور وہی نماز ہوگی جو آپ کے دل میں ہے۔ جیسے ظہر کا پڑھنا تھا، عصر کی نیت کر لی تو آپ کی ظہر کی نماز ہو جائے گی، جبکہ دل کے اندر واقعی حقیقی طور پر نیت ظہر کی ہو۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، نیت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر اس وقت کوئی پوچھے کون سی نماز پڑھتے ہو تو فوراً بتا دے، اگر حالت ایسی ہے کہ سوچ کر بتائیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ جی ہاں میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، نیت کا درجہ اسٹیپ جو ہوتا ہے نا، لیبل، تھوڑا ہائی پھر اس سے ہائی، اس طرح نیت کے اندر بھی جو ہے کئی کیٹیگری ہے، کئی درجے رکھے گئے ہیں۔ تو نیت کا جو ادنا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یا یہ کہہ لیں کون سی نماز پڑھتے ہو۔ آپ نماز چونکہ پڑھ رہے ہیں، اب نماز پڑھنے کے بعد کسی نے پوچھا کون سی نماز پڑھتے ہو، اب فوراً بتا دیے تو خیر ہے، نماز ہو گئی۔ مگر حالت ایسی ہے کہ آپ بیٹھ کے سر پر ہاتھ لے کر، یعنی سر پر ہاتھ رکھنا ضروری نہیں، اگزامپل اب سوچ میں پڑ گئے کون سی پڑھ رہا تھا، تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اگر دل میں سچی نیت ہوتی تو آپ کو سوچنے کی ضرورت بالکل نہیں پڑتی۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، یہ ہے فتاوی عالمگیری کا مسئلہ۔ اسی طرح فرض نماز میں نیت بھی فرض نماز میں نیت فرض بھی ضروری ہے۔ مثلاً دل میں یہ نیت ہو کہ آج کی ظہر کی فرض نماز پڑھتا ہوں۔ در مختار اور رد المختار دونوں کا یہ جو ہے مسئلہ ہے کہ اگر آپ نماز ظہر کی پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ اگرچہ زبان سے کرتے تو اچھی بات ہے، لیکن دل میں جو حقیقی نیت ہے وہ آپ کی ظہر کی فرض پڑھنا چاہ رہے تو فرض کی نیت ہونا ضروری ہے، سنت پڑھنا چاہ رہے تو سنت کی نیت ہونا ضروری ہے۔ جس نماز کو پڑھنا چاہ رہے اس کی نیت ضروری ہے۔ اصح یعنی درست ترین یہ ہے کہ نفل، سنت اور تراویح میں مطلقاً نماز کی نیت کافی ہے، مگر احتیاط یہ ہے کہ تراویح سنت وقت کی نیت کرے اور باقی سنتوں میں سنت یا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت یعنی پیروی کی نیت کر لے، اس لیے کہ بعض مشائخ رحمہم اللہ ان میں مطلق نماز کی نیت کو ناکافی قرار دیتے ہیں، یعنی نفل نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو اب نفل کے لیے کوئی بھی نیت کر لے، بس
آئیں آپ کھڑے بھی ہو گئے نماز پڑھے تو چونکہ یہ نفل ہے، نفل میں ہو جائے گی، مگر آپ سنت پڑھنا چاہ رہے تو فیصلہ کر لے، طے کرے، نیت کر لے دل میں کہ میں یہ سنت پڑھنے جا رہا ہوں، یہ فرض پڑھنے جا رہا ہوں، اس وقت کی نیت کر لے کون سا پڑھنا چاہ رہے تو یہ ہے۔ بہرحال اس کی تفصیلات بہت لمبی ہے، لیکن میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں ہمیں سیکھنا بھی ضروری ہے۔ یاد رہے نماز نفل میں مطلق نماز کی نیت کافی ہے، اگرچہ نفل نیت میں بھی نہ ہو، یعنی نماز اگر نفل پڑھنا چاہ رہے نیت بھی نہیں کریں، دل میں بھی نیت نہیں ہے کہ میں نماز نفل پڑھنے جا رہا ہوں، پڑھ لیں گے تب بھی آپ کو نفل نماز کا ثواب مل جائے گا، آپ کی نفل نماز تو ہو جائیں گی، مگر اگر دوسری نماز ہے تو پھر مسئلہ بدل جائے گا، کیونکہ فرض نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آئیں ڈائریکٹ کھڑے ہو گئے پڑھ لیے تو یہ نہیں ہونے والا۔ اس لیے نیت اگر فرض ہے، وطر یعنی یہ واجب الوطر ہے یا پھر سنت معقدہ ہے تو یہ فیصلہ کرے، اس کی نیت الگ سے کر لے، بہتر یہی ہے۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اسی طرح نماز جنازہ کی نیت یہ ہے کہ نماز اللہ عز و جل کے لیے اور دعا اس میت کے لیے، تو یہ الگ طور پر آپ نماز کی نیت کریں۔ اسی طریقے سے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اقتداء میں مقتدی کا اس طرح نیت کرنا بھی جائز ہے کہ جو نماز امام کی ہے وہی نماز میری ہے۔ اب اگر یہ امام کے ساتھ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اب اگر آپ نماز کی نیت کر لیتے ہیں ڈیٹیل میں تو بہت خوب، یعنی ظہر کی نماز سے یا عصر کوئی بھی نماز ہو اگر امام صاحب پڑھا رہے تو اب نیت کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، یا پھر اتنا بھی کہہ لے جو امام صاحب نماز پڑھ رہے میں بھی امام صاحب کے پیچھے وہی نماز پڑھ رہا ہوں، تو اگر یہ بھی نیت کر لے تو اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو نیت امام کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں واجب میں واجب کی نیت کرنا ضروری ہے اور اسے متعین بھی کیجیے، مثلا واجب صرف عشاء کے 3 رکعت وطر نہیں ہے، بلکہ عشاء کے 3 رکعت وطر کے ساتھ نماز عید الفطر، نماز عید الاضحیٰ، نذر اور نماز بعید الطواف، واجب الطواف یا وہ نفل نماز جس کو جان بوجھ کر فاسد کیا ہو یعنی توڑ دیا ہو اس کی قضا بھی واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک تو عید کی نماز واجب ہے، اسی طرح بقرعید کی 2 رکعت واجب ہے، عشاء میں 3 رکعت وطر واجب ہے، اور اسی طرح نذر منت وغیرہ مانتے ہیں تو یہ بھی ایک جو منت اگر آپ کی پوری ہو جاتی ہے تو آپ کو اس کو ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نماز آپ نفل پڑھ رہے تھے، نماز آپ نفل ہی پڑھ رہے تھے مگر آپ نے جان بوجھ کر نماز کو توڑ دیا ہے، تو اب نماز اگرچہ نفل تھا نہ بھی پڑھتے تو گناہ نہیں ہوتا، مگر آپ نے جان بوجھ کر اس کو توڑ دیا ہے تو یہ جرم کیا ہے، اور توڑ دینے کی وجہ سے اب اس کو دوبارہ لوٹانا پر واجب ہو گیا ہے تو یہ واجب ہے۔ تو اسی طرح واجب کی بھی الگ الگ نیت کرنی ہوگی، اب واجب کے اعتبار سے تو یہ سب واجب ہے، اب آئے کھڑے ہو گئے میں واجب نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ نہیں ہونے والی، اب طے کرے کون سی نماز پڑھ رہے، منت مانی تھی پوری ہو گئی وہ نذر کی نماز ہے، کون سی نماز ہے نفل نماز توڑ دیے تھے وہ والی واجب ہے، کون سی عشاء کی واجب پڑھ رہے ہیں، تو یہ طے کرنا ہوگا۔ اب طے کرنے کا مطلب یہ ہے دل میں آپ کو نیت کرنی ہے، تو یہ ہے۔ اسی طریقے سے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں سجدہ شکر اگرچہ نفل ہے مگر اس میں بھی نیت ضروری ہے، مثلا دل میں یہ نیت ہو کہ میں سجدہ شکر کرتا ہوں۔ سجدہ سہو میں بھی صاحب نیر الفراق کے نزدیک نیت ضروری ہے، یعنی آپ نماز پڑھ رہے سجدہ سہو کی، یعنی نماز پڑھنے کے دوران سجدہ سہو آ گیا تو بھی آپ سجدہ سہو کی نیت کر لیں، سجدہ سہو کر رہا ہوں، یا پھر الگ سے قرآن مجید فرقان حمید پڑھ رہے تھے اب اس کے اندر آیت سجدہ آ گیا تو اب چونکہ آیت سجدہ آ گیا تو آپ کو سجدہ کرنا واجب ہو گیا، اب سجدہ سہو کرنا ہے، اب یہ نماز میں سجدہ سہو کرنا ہے تو نماز میں سجدہ سہو کی نیت کرنی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت میں آ گیا تو آپ جو سجدہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ طے کرے اب آپ کس لیے سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کی نعمت ملنے پر شکر کے لیے، یا پھر آپ نیت جو ہے سجدہ اس لیے کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی، تو یہ الگ الگ جو ہے آپ کو تفصیلات ہے، اسی طرح بہار شریعت کے اندر آپ پڑھیں، بڑی تفصیلات ہیں۔ بہرحال وقت زیادہ ہو رہا ہے، ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے اتنی تفصیلات تو میں عرض نہیں کر سکتا۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں تو یہ تھی نیت، کہ نیت کتنا اہم درجہ رکھتا ہے، اگر نیت کے اندر کچھ کمی پائی جاتی ہے تو نماز نامکمل ہوگی، اور نماز نیت اگر نہیں پائی گئی، نیت غلط رہا، اور اگر جو طریقے بتائے گئے ہیں
وہ طریقہ اگر نہیں پایا گیا تو نیت نہیں پایا جائے گا، اور نیت نماز کے لیے شرط ہے، اور اگر شرط نہیں پایا گیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، نیت کے ساتھ اب تکبیر تحریمہ ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، تکبیر تحریمہ یہ شرط بھی ہے اور فرض بھی ہے۔ چونکہ ہم شرط کے بارے میں سن رہے ہیں تو اس لیے یہ نماز کے شرائط میں سے آخری شرط ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ اس کو کہتے ہیں، یعنی سب سے پہلی مرتبہ نیت جب باندھ رہے ہیں تو نماز کو شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہنا، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ تو امید ہے کہ یہ معلومات آپ کو بڑا ہی دلچسپ اچھا لگا ہوگا، ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، کامنٹ کیجئے، ویڈیو کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اسی طریقے کی معلومات حاصل کرنے کے لیے، جاننے کے لیے میرے ویڈیو پر آپ جو ہے مسلسل بار بار اس کو دیکھتے رہے، تاکہ ہر مسئلہ گہرائی تک آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ویڈیو کو بغیر اسکپ کر کے دیکھا کریں، آپ اس کو تھوڑا توجہ کے ساتھ دیکھا کریں، کیونکہ شریعت کا مسئلہ ہے، ہر مسلمان کے لیے ان باتوں کا سیکھنا فرض ہے۔ گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو یہ فرائض سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ ہر ایک چیز کو کرنے کے لیے اس کا پہلا سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کو گاڑی چلانی ہے، جب تک سیکھیں گے نہیں آپ چلا نہیں پائیں گے۔ اسی طریقے سے اب بغیر سیکھے سوچیں گے اٹھ بیٹھ کریں نماز، باپ داداؤں کو دیکھا دیکھی نماز پڑھیں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے وہ کھڑا ہوا بیٹھا، رکوع میں گیا سجدہ میں گیا، تو فارمیلٹی پوری کرنے سے نماز تو ہوگی نہیں۔ نماز کے قانون کو سیکھنا بے حد ضروری ہے۔ تو نماز کے ان جو ہے طریقوں کو سیکھیں، نماز کے ان مسائل کو سیکھیں، پھر نماز پڑھیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی نماز بھی قابل قبول ہوگی، نماز کی بھی برکت حاصل ہوگی۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔